بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 11 سے 16 تک، 6 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کا پہلے درس ہو چکا، تو سب سے پہلے اس کا آسان اردو ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد مختصر تشریح۔ تو سب سے پہلے آیت ہے جی آیت نمبر 11، کلا انہا تذکرہ۔ کلا کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یعنی جو پیچھے بات ہو رہی ہے یا جو پیچھے سوچ بیان کی گئی ہے ایسا ہرگز نہیں۔ انہا، انہا کا مطلب بے شک یہ، یعنی جو بات ہے وہ کیا ہے، تذکرۃ، وہ نصیحت ہے۔ انہا تذکرہ، انہا ہا سے مراد جو ہے قرآن پاک بھی ہے، نصیحت کی باتیں بھی ہیں، اور قرآن ہی نصیحت کی باتیں ہیں جو تبلیغ کی جا رہی ہیں۔ تو کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں، بے شک یہ نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، فمن کا معنی ہوتا ہے پس جو، شاء چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، بس جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ فی صحف مکرمہ، اب یہ جو نصیحت ہے یعنی یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فی صحف، یہ صحیفوں میں ہے، مکرمتن جو عزت والے، یعنی عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعتن، مرفوعتن وہ بلند مرتبہ ہیں، وہ صحیفے بلند مرتبہ ہیں، مطہرتن پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفرتن، بے ایدی کا مطلب ہاتھوں میں ہے، کیسے کن ہاتھوں میں ہے، سفرتن جو سفیر ہیں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں، یا قاری قرآن یا جو صحابہ کرام، کرام بررتن، کرام کا مطلب وہ عزت والے ہیں، وہ جو سفیر ہیں وہ عزت والے ہیں، بررتن نیکوکار ہیں۔ یہ ہے جی اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ تو یہاں جو ہے پہلے جو ذکر چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو تبلیغ فرما رہے تھے، قرآن کی حقانیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا دخول ہوتا ہے، یعنی وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے قرآن سیکھنا ہے یا مجھے قرآن کی باتیں پوچھنی ہیں، نصیحت کی باتیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے، تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بے رخی کا معاملہ فرماتے ہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع فرمایا۔ تو وہی ایک مضمون آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کلا انہا تذکرہ، یعنی آپ جو سوچ رہے ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، یہ تو نصیحت ہے، یعنی یہ جو قرآن میں نے آپ کو دیا ہے یا آپ کو ہم نے جو تبلیغ کا حکم دیا ہے، جو باتیں آپ کو دین اسلام کی بتا رہے ہیں، یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں، اور جو نصیحت ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، خواہ وہ امیر ہے، غریب ہے، کوئی سردار ہے یا ملازم ہے، یا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ تو سب کے لیے ہے۔ انہا تذکرہ، یہ نصیحت تو سب کے لیے ہے۔ فمن شاء ذکر، ہاں یہ ہے کہ اس سے جو چاہے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا، یعنی جس کے دل کے اندر شوق ہوگا، ولولہ ہوگا، جذبہ ہوگا، چاہت ہوگی، تڑپ ہوگی، وہ اس نصیحت کو حاصل کر سکے گا۔ فمن شاء ذکر، یہ مطلب یعنی وہ جو بیٹھے ہوئے ان کے دل کے اندر تو شوق ہی نہیں، طلب ہی نہیں، چاہت ہی نہیں، اور یہ جو تمہارے پاس آیا ہے اس کے اندر تو دل کے اندر طلب ہے، شوق ہے۔ اور پھر یہ جو قرآن ہے، یہ جو نصیحت کی باتیں، یہ فی صحف مکرمت، یہ تو عزت والے صحیفوں میں ہے، اور وہ عزت والے صحیفیں مرفوعات مطہرات، وہ بلند مرتبہ ہیں اور پاکیزہ ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑی شان کیا ہے، بے ایدی سفرات، وہ ایسے ہاتھوں میں ہیں جو کہ سفیر ہیں، یعنی جو لوگوں میں صلح کا کام کرنے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں،
بعض مفسرین نے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہیں، انہوں نے سفرہ سے مراد جو ہے صحابہ کرام لکھا ہے کہ صحابہ کرام مراد ہیں، جن کی پاکیزگی کو اللہ نے بیان کیا کرام بررات، کہ وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، یعنی ان کی نیکی کو، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو، ان کے اکرام کو۔ اور اس بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بے ایدی سفراتن، یہ جو قاری ہیں وہ مراد ہے۔ سفرہ سے مراد جو ہے یہ نبطی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد جو ہے وہ قاری ہے۔ قاری کو سفرہ کہا جاتا ہے، سفیر کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی قرآن کو حاصل کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزت دار ہو، نیکوکار ہو، پاکیزہ ہو، اور اس قرآن کی لاج رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اس کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ بڑی عزت والا کلام ہے، اور اس کو وہی حاصل کر سکے گا جس کے دل کے اندر چاہت ہوگی، شوق ہوگا، ذوق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔